ریما ایک درمیانے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ریما کے ابو لاہور کی ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ ڈے نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اکثر فیکٹری میں رہتے۔ ان کا خود کا گھر بھی لاہور میں واقع تھا، لیکن فیکٹری سے کافی دور تھا۔ ریما کی ماں ہاؤس وائف تھی۔ ریما ایک 21 سال کی خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ دراز قد، رنگت، سفید گول چہرہ، شوخ بڑی بڑی آنکھیں، باریک ہونٹ، کولوں کو چھوتے ہوئے لمبے سیاہ بال۔ اس کے چہرے پر کوئی نشان نہ تھا سوائے ایک چھوٹے سے تل کے، جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا۔ اس کے ساتھ اس کی سادہ پسند طبیعت دوسروں سے اسے الگ کرتی تھی، جو کہ اس کو اور حسین بناتی تھی۔ ریما نے خود بیوٹیشین کا کورس کر رکھا تھا اور اپنی کیئر خود کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے BA پارٹ سیکنڈ کے پیپرز بھی دیے تھے اور وہ ابھی فری تھی۔ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا شوق ناولز، سوشل ایپس اور بیوٹیشین تھا۔ اسی وجہ سے اس نے بیوٹیشین کا کورس بھی کیا تھا اور گھر میں چھوٹا سا بیوٹی پارلر کا سیٹ اپ بنا دیا۔ اس سے 4 سال بڑا ایک بھائی کاشف دبئی میں ایک ہوٹل مینیجر کی جاب کرتا تھا۔ کاشف کی شادی کو بھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ ریما سے 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی، کرن، جو FSC پارٹ فرسٹ کی طالبہ تھی۔ کرن بھی حسن کے لحاظ سے ریما کے مد مقابل تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دوسری ریما ہو، لیکن اس کا قد ریما سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ کرن زیادہ تر پڑھائی کو وقت دیتی تھی۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ ریما اور کرن کا روم ایک ہی تھا۔ روم کافی بڑا تھا۔ دونوں کے الگ الگ بیڈ تھے، جن میں کچھ فاصلہ تھا۔ ریما، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی بیٹھی فیس بک دیکھ رہی تھی، اس نے بہت سے گروپ جوائن کر رکھے تھے، جن میں کچھ اچھے اور کچھ برے تھے۔ آج اس کا موڈ کچھ عجیب سا تھا، بوریت سی تھی۔ وہ ایسی FB اسکرول کر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک رومانٹک تصویر پر رک گئی، جس کے ساتھ ایک سیکسی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کو پڑھنے لگی۔ وہ پہلے بھی ایسی تصویریں دیکھا کرتی تھی، لیکن اس طرح کی تحریر پہلی بار پڑھ رہی تھی۔ کہانی کو پڑھتے پڑھتے وہ خود کو کہانی میں محسوس کرنے لگی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اتنی سردی کے ہوتے ہوئے اسے گرمی سی لگ رہی تھی اور ایک ہاتھ سے کمبل کو خود پر اوڑھ کر تھاما ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اسے اپنے اندر ایک عجیب سی فیلنگز کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے خود سے کہنے لگی، شٹ شٹ شٹ، نہیں نہیں، او پلیز نہیں۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم سے کچھ بہہ گیا ہو۔ اسے سردی میں پسینہ سا آ گیا تھا۔ وہ دھڑکن کے صحیح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اور کہانی کو پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بس بیٹھی تھی۔ اسے اب خود پہ غصہ سا آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اسی لمحے میں اس سے دوسرے ہاتھ سے پوسٹ پر لائک ہو گئی۔ پوسٹ کے لائک کا ساؤنڈ اس نے سن لیا تھا، لیکن اس نے بند آنکھیں ابھی نہ کھولیں۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھولیں، پوسٹ کو ان لائک کیا اور جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر آنے کے بعد اس نے موبائل دوبارہ اٹھا لیا۔ اس نے دیکھا کہ میسنجر ٹیکسٹ کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے۔ اس نے میسیج ریکویسٹ کو چیک کیا تو میسیج کسی دانیال کا تھا، جس کی وہ پوسٹ تھی۔ ریما نے میسیج دیکھا اور پڑھنے لگی، آپ نے پوسٹ کو لائک کر کے ان لائک کیوں کیا؟ کیا اتنا برا لگا؟ ریما کو میسیج پڑھ کے غصہ آیا۔ پھر اس نے رپلائی دیا، نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم، اور ایسی گھٹیا سوچ۔ پوسٹ غلطی سے لائک ہوئی، اب ٹیکسٹ نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور لکھتا، ریما نے میسنجر سے بلاک کر دیا۔ ریما نے ID اپنے نام سے بنا رکھی تھی۔ وہ کبھی اپنی چہرے کی تصویر تو نہیں لگاتی تھی، بس کبھی کبھی اپنے سائڈ پوز میں لمبے بالوں کی تصاویر لگا لیتی، لیکن وہ میسنجر پر صرف جاننے والوں سے بات کرتی تھی۔ یہ آج محض اتفاق تھا کہ اس نے کسی انجان کو جواب دیا، ورنہ وہ ہمیشہ اگنور کرتی۔ ریما نے موبائل کو ایک طرف رکھ کر لیٹ گئی
اور کمبل کو خود پر اوڑھ لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کہانی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دانیال 26 سال کا لڑکا تھا جو فیصل آباد کے ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو گاڑیوں اور پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ دانیال ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ دیکھنے میں اسمارٹ سا تھا، چہرے پہ ہلکی سی شیو، کالی نشیلی آنکھیں، ایک ڈمپل جو اس کے چہرے میں کشش بنا دیتا تھا۔ اس کی گندمی رنگت خود لڑکیوں کی کمزوری بن جاتی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر لڑکیوں کو پھنسانے کی ایک مہارت تھی۔ خود بھی اس نے سائیکولوجی میں ماسٹر کیا تھا۔ اکثر ان لڑکیوں کو ان کی سائیکی سے جج کرتا، ان کی پروفائل دیکھتا، کسی کو اپنی عمارت دکھا دیتا تو کسی کو اپنی رومانٹک لائف سنا کر فیلنگز جگاتا، تو کبھی کسی کی دکھ بھری لائف سن کر اس کا سہارا بنتا۔ لیکن حقیقت میں اس کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوتا، لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا، اس کی ویڈیوز بنانا اور تصاویر بنانا ہوتا تھا۔ دانیال سوشل میڈیا یا حقیقی زندگی میں صرف خوبصورت لڑکیوں سے ہی دوستی کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بار تصویر لینے تک اپنی جھوٹی باتوں کا جال بچھاتا رہتا، جھوٹا اعتبار بناتا۔ لڑکی کے فیس کی تصویر لینے کے بعد وہ دیکھتا کہ آگے بات کرے یا نہ کرے۔ اسے اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ لڑکی کہاں کی ہے۔ وہ بس ڈیٹ پلان کرتا اور اپنی گاڑی لے کر پہنچ جاتا۔ وہ ہر بار ایک لڑکی سے 1 یا حد 2 بار ڈیٹ کرتا اور بس چھوڑ دیتا۔ آج بھی وہ اپنی مختلف پوسٹ پر آنے والی لڑکیوں کو ٹیکسٹ اور ان کی ڈی پی دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی سیکسی سٹوری پر کسی ریما نامی لڑکی کا نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے فوراً اپنی پوسٹ پر جا کر اس کی پروفائل کو کھولا اور چیک کرنے لگا۔ کچھ وقت پر پروفائل کو دیکھنے کے بعد اس نے سٹوری کے کمنٹس دیکھے، گویا کوئی اس لڑکی نے کمنٹ بھی کیا ہے یا نہیں، لیکن کچھ نہ تھا۔ وہ پھر سے پوسٹ کے آپشن میں گیا کہ اسے میسیج یا فرینڈ ریکویسٹ کر سکے، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ اب اس کا نام لائکس میں نہیں آ رہا تھا۔ دانیال مسکرا دیا اور خود سے بولنے لگا، آہا، تو مس ریما ان لائک بھی کر گئی، اتنا جلدی؟ اس نے ریما کو اس گروپ کے ممبرز میں سرچ کیا اور بہت جلد اس کو اس کی آئی ڈی مل گئی۔ اس نے اسے میسیج کر دیا اور موبائل کو سامنے رکھ دیا۔ خود صوفے پہ آ کر ایک سگریٹ سلگا کر ٹی وی دیکھنے لگا کہ اچانک نوٹیفیکیشن آیا۔ دانیال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ریما نے میسیج کا رپلائی دے دیا ہے۔ وہ سگریٹ کو ہونٹوں سے لگائے اٹھا اور موبائل کو ان لاک کر کے میسیج دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ریما کے میسیج کا جواب دیتا، وہ اس کو بلاک کر گئی۔ دانیال ایک دم بھڑکا، شٹ یار، شٹ۔ ریما نے اسے صرف میسنجر سے بلاک کیا تھا۔ اس کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ ایک ہی لڑکی نے سیکسی رپورٹ پڑھی اور بلاک، کیا فائدہ ہے ایسی رپورٹ کا؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس نے اپنی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا اور اپنی دوسری پوسٹ میں اور لڑکیوں کے کمنٹس دیکھنے لگا۔ کیا میرے علاوہ اور لڑکیاں بھی ہیں جو ایسی پوسٹ پڑھتی ہیں؟ ریما لیٹے لیٹے خود سے پوچھنے لگی۔ اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ پھر سے اٹھی اور پوسٹ کو اس گروپ میں تلاش کرنے لگی، لیکن پوسٹ مل ہی نہیں رہی تھی۔ ریما نے دانیال کے نام سے گروپ میں پوسٹ دیکھی پر اسے وہ پوسٹ نہ ملی۔ بے غیرت، لگتا ہے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن کیوں؟ وہ سوچنے لگی۔ پھر اس نے میسنجر اوپن کیا اور دانیال کو ان بلاک کیا اور میسیج لکھنے لگی، ویئر از یور پوسٹ؟ دانیال جو ابھی تک سکرولنگ کر رہا تھا، میسیج کے نوٹیفیکیشن سے میسنجر اوپن کرنے لگا۔ ریما کے ٹیکسٹ کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے ایک شیطانی مسکراہٹ سے مسکرا دیا اور کچھ پل کے بعد رپلائی دینے لگا، بہت خوبصورت بال ہیں آپ کے۔ یہ میرا سوال نہیں، غصے کی بھی تیز ہو، ایسے حسن والوں کو اچھا لگتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر سے لکھنے لگا، بلاک تو تم نے مجھے پھر سے کر دینا ہے، سوچا تمہاری تعریف کر دوں تاکہ افسوس نہ رہے کہ ایک پیاری لڑکی سے بات کی اور بلاک ہونے سے پہلے تعریف بھی نہ کر سکا۔ ریما دانیال کے اس اندازے بیاں سے مسکرا دی اور لیٹے لیٹے دوبارہ لکھنے لگی، لگتا ہے لڑکیوں سے بلاک ہونے کا کافی تجربہ ہے جناب کا۔
وہ رکی، پھر سے لکھنے لگی، خیر اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی کیا وجہ؟ میں اس پوسٹ کو اسی وقت ختم کر چکا تھا جب تمہارا غصے سے بھرا جواب پڑھا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہتا تم نے بلاک کر دیا۔ دانیال باتوں سے باتیں بنانے لگا اور ریما اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا ارادہ کوئی دوستی کا نہ تھا، لیکن باتیں کرتے سنتے دانیال اسے ایک اچھا لڑکا لگنے لگا جو اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں ریما کو بتانے والی اکثر باتیں بس ایک جھوٹ پر مبنی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ریما کو سیٹ کرنے کے لیے اس کا اعتبار کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی ہو۔ ریما اکثر لیٹ تک جاگتی تھی، لیکن کسی انجان لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے فجر ہو جائے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ ریما کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ کسی انجان سے دوستی ہونا۔ اس وجہ سے بھی ریما نے دانیال کو بس روزمرہ کی باتیں بتائیں اور کچھ اپنے اسکول کالج کی باتیں شیئر کر دیتی۔ ویسے بھی وہ اپنی پرسنل باتیں کسی انجان کو بتانا تو دور، اپنی دوستوں کو بھی کم بتاتی تھی، لیکن اسے دانیال کی باتیں اچھی لگتیں۔ کچھ دن تک چیٹ کرنے کے بعد دانیال نے کال پر بات کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو ریما 1-2 دن تک انکار کرتی رہی، لیکن دانیال نے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لی کہ تم ایک بار وائس میسیج ہی کر دو۔ وہ ریما کی ہچکچاہٹ کو دور کرنا چاہ رہا تھا۔ آخر کار ریما نے وائس میسیج کر دیا۔ دانیال نے جب آواز سنی تو وہ تعریف کے بنا رہ نہ سکا۔ ریما کی خوبصورتی کی تعریف تو بہت ہوتی تھی، لیکن آواز بھی جادو رکھتی ہے۔ یہ پہلی بار سنا، اور خود دانیال کی آواز بھی کافی جاندار تھی، اوپر سے اس کا انداز ریما کو پسند آتا گیا۔ اسی وجہ سے وائس میسیج اور پھر کال کا ایک سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا۔ ریما اور کرن کیونکہ ایک ہی روم میں ہوتی تھیں، اس لیے وہ کرن سے کچھ نہ چھپاتی۔ دانیال کا بھی اسے پتہ تھا، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے کرن اسے منع نہ کرتی۔ دانیال اب اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف تھا، جو کال رومانس کرنا تھا، لیکن جب بھی کال رومانٹک بات کرتا ریما اسے منع کرتی، کبھی کبھی کال کٹ کر دیتی۔ دانیال اس کی اس عادت سے کبھی چڑ بھی جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جو پہلی مرتبہ ایسے وقت سے گزر رہی ہوں، اور یہ سوچ کر وہ اپنے ارادے اور مضبوط کر لیتا۔ تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک نہ وہ کال رومانس کرنے میں کامیاب ہوا اور نہ ہی چہرے کی تصویر دیکھ سکا۔ دانیال کا اس طرح وقت دینا ریما کو اچھا لگنے لگا، اور وہ بھی وقت دینے لگی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ دانیال کو اس کی گندی باتوں سے منع کر دیتی ہے، لیکن اسے یہ بھی اب یقین ہونے لگا کہ دانیال اس انکار سے ناراض نہیں ہوتا۔ آج رات دانیال ایک پلان کے ساتھ اپنی ایک ڈیٹ کا بتانے لگا، جو کہ ایک من گھڑت کہانی تھی۔ وہ آج کچھ بھی کر کے ریما کے اندر کی فیلنگز کو ابھارنا چاہتا تھا۔ وہ کال پر اپنی ڈیٹ کا بتانے لگا کہ وہ کیسے ایک لڑکی سے ملا اور اس نے اپنے فلیٹ پر لے آیا، پھر کسنگ اور رومانس کا بتانے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج ریما خاموش ہے اور غور سے سن رہی ہے۔ ادھر ریما دانیال کی باتوں میں مدہوش ہو رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ دانیال کی رومانٹک آواز اور اس کی کہانی سن کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے بس باتیں سن رہی تھی اور خود کو اس لڑکی کی جگہ محسوس کرنے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ خود اس روم میں اس لڑکی کی جگہ پر ہے اور دانیال اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جیسا جیسا کہہ رہا تھا، ریما خود کے ساتھ ویسا ویسا محسوس کرنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس سب کو محسوس کر رہی تھی۔ دانیال نے جب اس کی پھیلتی سانس کی آواز سنی تو رومانس سے آگے سیکس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سرگوشی کرتا ہوا کہانی میں لڑکی کی جگہ جان بوجھ کر ریما کا نام لینے لگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب تیر نشانے پر ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی دانیال نے سرگوشی سے کہا، ریما، میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ رہا ہوں، تمہارے جسم کو پیار کر رہا ہوں، تم میں سما رہا ہوں۔ خود کا نام سن کر ریما دانیال کی مدہوش آواز سے پاگل سی ہو گئی تھی۔
وہ واقعی میں ایسا محسوس کرنے لگی جیسے دانیال اس کے ساتھ ہے، جیسے دانیال نے کہا وہ اس میں سما رہا ہے، اور وہ دانیال کو روکنے لگی، لیکن اس کے انکار میں انکار کا لہجہ نہ تھا۔ وہ خود روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا، لہریں بار بار اس کے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ آخر کار وہ اس میں بہہ گئی۔ وہ فوراً سے بولی، جان جان پلیز اب بس کرو، مجھے جانے دو۔ لیکن دانیال یہی موقع چاہتا تھا۔ وہ اسے مست کرتا رہا اور بار بار مدہوش کرتا رہا، یہاں تک کہ ریما تھک گئی۔ ریما کی آواز نڈھال سی تھی، اس کا جسم سن سا تھا۔ وہ اب بھی دانیال کو اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے دانیال آج اس زمین پر سب سے زیادہ چاہنے والا انسان لگ رہا تھا۔ دانیال جانتا تھا کہ آج اس نے ریما کو اپنی آواز کے جادو سے سکون دے دیا ہے۔ وہ اسی پل کا فائدہ اٹھا کر ریما کو ایک کس کرتے ہوئے بولا، ریما آئی لو یو۔ ریما مسکرائی جیسے وہ اس انتظار میں تھی۔ وہ جان کر بولی، اچھا کیسے؟ ریما کی آواز اب بھی نڈھال سی تھی۔ آج تم نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تمہیں پیار کر سکوں؟ ریما کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، لیکن میں اگر کہوں کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں تو؟ دانیال بولا، تو میں کہوں گا کہ اس کو تمہاری قدر نہیں، ورنہ میں تمہارے اتنا قریب آ گیا اور اس کو معلوم نہ چلا۔ کیا واقعی تمہاری لائف میں کوئی اور ہے؟ اس نے جواب کے بعد سوال کیا۔ ریما کچھ دیر بعد بولی، پتہ نہیں، خیر یہ بتاؤ تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر پیار وغیرہ سب کیسے؟ دانیال بولا، نہیں جانتا ایسا کیسے اور کیوں ہوا، لیکن ریما میں بس تمہیں چاہتا ہوں، اور ہاں اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ جس کے اتنا پاس ہوں وہ کیسا ہے۔ دانیال ہونٹ کو دانت میں بیچ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ریما کچھ دیر کہیں کھو سی گئی، پھر بولی، دانیال تم واقعی بہت اچھے ہو، اور یہ سچ ہے کہ اتنے کم وقت میں میں تم پر اعتبار کرنے لگی ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا میں آج تک کسی کے قریب نہیں آئی۔ لیکن یار تصویر، وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے دانیال مایوس ہو کر کوئی دلاسا دیتا، ریما بولی، اوکے ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھ سکتے ہو، رکو۔ دانیال اس کی بات سن کر سیدھا ہو گیا اور شدت سے تصویر کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ وقت میں ریما نے اپنی تصویر بھیج دی۔ دانیال ایک پل کو حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی۔ وہ خاموشی سے تصویر کو بڑا کر کے دیکھنے لگا اور پھر اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا، جو واقعی تعریف کے قابل تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں تھا کہ اتنی حسین لڑکی سے وہ بات کر رہا ہے۔ اس کے جسم میں ایک شیطانی لہر سی دوڑنے لگی اور وہ دل میں کہنے لگا، اب تو اس کے جسم کو بھی ضرور دیکھنا پڑے گا۔ اسد ریما کا چچا زاد کزن تھا۔ عمر میں وہ کاشف کے برابر کا تھا۔ سفید رنگت، ڈارک براؤن بال، کلین شیو اور طاقتور جسم کی وجہ سے وہ کافی ہینڈسم اور انگریز دکھتا تھا۔ وہ بھی دبئی رہتا تھا، لیکن کاشف اور یہ الگ رہتے تھے۔ وہ پاکستان 3 سال سے نہیں آیا تھا، حالانکہ اسد کاشف کا سالہ بھی تھا، اور ابھی جب کاشف کی شادی اس کی سکی بہن فوزیہ سے ہوئی تب اس نے چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنا دیا اور پاکستان نہ آیا۔ بچپن میں ریما اور اسد کی کافی دوستی تھی، اور ویسے بھی دونوں جانتے تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی آپس میں ہی کرنی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ جیسے جیسے دونوں بڑے ہوتے گئے، ریما تو بے پناہ محبت کرنے لگی، لیکن اسد کے دل سے ریما کی محبت کم ہوتی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اسد کو کچھ کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی جو وہ شادی سے پہلے چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اور لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھنے لگا۔ دبئی آ جانے کے بعد شروع میں تو ان کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن پھر اسد دبئی کی خوبصورتی میں کھو سا گیا اور ریما کو اگنور کرنے لگا۔ لیکن جب بھی اسد اکیلا محسوس کرتا یا اس کا دل کرتا، وہ ریما کو میسج کرتا۔ ریما ہمیشہ جواب دیتی جیسے انتظار میں ہو۔ اسد کو اتنا یقین تھا کہ وہ چاہے جتنا ریما سے دور رہے، ریما کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس کا پلان بھی یہی تھا کہ ابھی مزے کر لے ادھر ادھر، پھر ریما سے شادی بھی کر لے گا۔ کرن نوٹ کر رہی تھی کہ ریما ہر وقت
خاص کر آدھی آدھی رات تک دانیال سے بات کرنے لگی ہے۔ پہلے ریما اسد کے آن لائن ہونے نہ ہونے کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب وہ دانیال کے ساتھ خود کو مصروف رکھنے لگی تھی۔ ادھر دانیال اب ہر دوسری تیسری رات ریما کو کال رومانس کر کے اس کو سکون دینے لگا تھا۔ وہ تب تک سکون نہ لیتا جب تک وہ تھک نہ جاتی، اور اسی وجہ سے ریما کو صبح غسل کرنا پڑتا۔ کرن ویسے تو گہری نیند سوتی تھی، لیکن ایک رات یہ کال پر رومانس کر رہے تھے تو کرن کی آنکھ کھل گئی اور وہ ریما کے سسکنے کی آواز کو غور سے سننے لگی۔ بس کرو یار، میں تھک گئی ہوں۔ وہ ریما کے پاس آئی اور کمبل ہٹا دیا اور پوچھا، ریما کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے لائٹ آن کر دی۔ اس نے ریما کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ ریما نے جلدی سے خود کے جسم کو سمیٹا اور کال کٹ کی اور غصے سے کرن کی طرف دیکھ کر بولی، کیا بدتمیزی ہے، تم سوئی نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی، دانیال کو ویٹ کا میسج کیا اور ایک نظر کرن کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور بولی، اٹھ گئی ہے وہ تو چائے بنا۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چل دی۔ کرن ابھی تک حیرانگی سے اس کے حلیے اور حالت کو پیچھے سے دیکھ رہی تھی، پھر کچن میں گئی اور چائے بنانے لگی۔ ایک کپ چائے کا ریما کو بڑھاتے ہوئے وہ بھی اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریما کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، جو خود دانیال سے میسج پر بات کر رہی تھی۔ پھر دانیال کو بائی کہا اور موبائل سائڈ پر رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، جی میڈم، تو تم کب اٹھی تھی؟ اور ساتھ میں چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر سپ لینے لگی۔ جواباً کرن نے سوال کر دیا، میں کب اور کیوں اٹھی یہ ضروری نہیں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے یار؟ کیوں تم اس گھٹیا انسان سے بات کرتی ہو جو تمہاری عزت کو مجروح کر رہا ہے؟ اس نے بستر کی طرف نظروں سے اشارہ کیا۔ کرن کچھ دیر خاموش ہوئی اور پھر سے بولی، تم جانتی ہو تمہاری شادی اسد بھائی سے ہونی ہے، بلکہ ہو چکی ہوتی اگر ان کو چھٹی ملی ہوتی۔ تم خود بھی تو اسد بھائی سے پیار کرتی ہو نا؟ پھر رکی اور پھر بولی، میں اسد بھائی کو بتاتی ہوں، وہ خود تمہیں سمجھائیں گے۔ وہ ریما سے موبائل لینے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ریما نے چائے کا کپ ختم کیا اور سکون سے بیڈ کو ٹیک لگا کر کرن کو دیکھتے ہوئے بولی، اٹھاؤ، کرو میسج اور دیکھو کتنے عرصے کے بعد وہ سین کرے گا۔ پھر ایک ہونس سے اس نے گردن کو جھٹکا دیا اور خاموشی کے بعد بولی، یار میں نے کچھ غلط نہیں کیا، دانیال اچھا لڑکا ہے، بلکہ اسد سے زیادہ اچھا ہے۔ اسد کو میری فکر نہیں۔ تم جانتی ہو آخری بار اس نے خود مجھے کب کال کی؟ ہاں ٹھیک ہے ہم دونوں شروع میں ایک ساتھ رہے، لیکن یار جتنا میں اسے چاہتی ہوں مجھے اس کے اندر اتنی چاہ نظر نہیں آئی۔ وہ جب پاکستان میں تھا تب اس کا دل چاہتا وہ بات کرتا، اور جب میں چاہتی تب وہ چپ ہو گئی۔ ایک پل کے بعد پھر بولی، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں، اور اب میں اس کو کال کروں یا میسج تو بس سین کر لینا یا اگنور کر لینا، اور جواب جب دل کرے۔ بس سہارے کے لیے اتنا کہہ دینا کہ ہم نے ویسے بھی شادی کرنی ہے، تو ابھی کیا کریں گے بات کر کے؟ تو یار تم بتاؤ میں اپنی فیلنگز کس سے شیئر کروں؟ ریما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کرن سے نظریں ہٹا کر آنسوؤں کو چھپانے لگی اور پھر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے دانیال مجھے کیوں اچھا لگنے لگا ہے؟ میں اسے کیوں بات کرتی ہوں؟ کیا مجھے یہ سب چاہیے؟ وہ بستر کی سلوٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یار وہ مجھے وقت دیتا ہے، مجھے سنتا ہے، میرا خیال کرتا ہے۔ کوئی ایسا پل نہیں جب میں نے کہا اور اس نے بات نہ کی ہو۔ کیا وہ مصروف نہیں ہو سکتا؟ اسے میری فکر ہوتی ہے، اور ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اسے چاہنے والا اور فکر کرنے والا مرد ملے۔ تم نے اسد کو بتانا ہے تو بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی دانیال اپنے پیرنٹس سے میری بہت جلد بات کرنے والا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور کرن نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کچھ سوچنے لگی اور بولی، تمہیں لگتا ہے وہ واقعی تمہارے لیے سنجیدہ ہے اور اس کے گھر والے مان جائیں گے یہاں، امی ابو؟ ریما کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، دانیال میرا دوست بن چکا ہے، وہ ہر اپنی بات شیئر کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہاں اگر اس کے گھر والے یا ہمارے گھر والے نہ مانیں تو چھوڑ دوں گی، اور اسد کے لیے بھی اسے چھوڑ دوں،
بلکہ ایسا قدم ہی نہ اٹھاتی اگر وہ مجھے ذرا سمجھ سکتا۔ پھر ماحول کو ذرا بدلتے ہوئے اس نے کرن کو آنکھ ماری اور پھر سے بولی، ویسے تم نے میرا آج کا مزہ خراب کر دیا، اور شرارتی مسکراہٹ سے ہنسنے لگی۔ کرن مسکراتی ہوئی اٹھی اور بولی، پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا لڑکی، میں تو لگی سونے۔ کرن نے لائٹ کو بند کیا اور بستر میں جا کر سو گئی۔ ریما دل ہی دل میں اس بات سے شرمندہ تھی کہ دانیال سے بات کرتے کرتے کس حد تک پہنچ گئی کہ آج اپنی چھوٹی بہن کی نظروں میں گر گئی۔ اسے اچانک خود سے گھن آنے لگی۔ وہ کچھ دیر سوچنے لگی، پھر اس نے موبائل اٹھایا اور دانیال کو میسج کیا، آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دانیال کو واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ سے بلاک کر دیا اور نمبر کو بھی بلاک میں ڈال دیا، اور کچھ پل رہ کر من ہلکا کیا اور اسد کو کال کی، لیکن اسد نے اٹینڈ نہ کی تو اس نے اسے میسنجر پر ٹیکسٹ کیا، آئی مس یو، آئی لو یو سو مچ، پھر موبائل رکھ کے سو گئی۔ دانیال کو جب ریما کا میسج آیا کہ کرن جاگ گئی ہے، اب صبح بات کریں گے، تو وہ کچھ دیر سوشل میڈیا پر ٹائم پاس کرنے کے بعد سو گیا۔ صبح کو اکثر ریما کال کر کے جگاتی تھی، لیکن آج جب دانیال اٹھا کوئی کال میسج نہ تھا۔ اس نے واٹس ایپ دیکھا تو ڈی پی شو نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اچانک ایک شوق سا لگا کہ یہ کیا؟ اس نے فوراً اسے کال کی، لیکن کال نہ ملی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ریما نے بلاک کر دیا ہے۔ دانیال کے پاس 2 موبائل تھے، لیکن اس نے ریما کو صرف ایک نمبر دیا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر اپنے دوسرے نمبر سے کال ملا دی۔ کچھ دیر تک بیل جاتی رہی، پھر کال اٹینڈ ہوئی۔ ریما، ہیلو۔ دانیال ایک پل کی خاموشی کے بعد، ٹائم پاس کرنا تھا تو بتا دیتی، مجھ سے اچھا ٹائم پاس اور کون کر سکتا ہے۔ دانیال رکا اور پھر سے بولا، آواز بھی پہچان لی یا وہ بھی ایک رات میں بلا دی؟ دانیال، میں تم سے اب کوئی بات نہیں کر سکتی، پلیز مجھے کال نہ کرنا۔ دانیال فوراً بولا، ریما جان یار ایسا کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ میں یہاں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم… نہیں، ہماری شادی نہیں ہو سکتی، نہ ہی میں ایسا چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ دانیال بولا، اوکے، غلطی میری ہے، اور سزا تم خود کو کیوں دو؟ ایسا کرتا ہوں میں خود کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج پہلی صبح ہے جس میں تمہاری کال نہیں آئی، اور یہ آخری صبح ہوگی۔